اقول وباللہ التوفیق الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعثہ بین یدی الساعة بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم جو کورس کرنے جا رہے ہیں عمرہ و حج یا حج و عمرہ تربیتی ورکشاپ، اس کے اندر ہم درج ذیل موضوعات پر گفتگو کریں گے جو موضوعات آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کورس 2 روزہ ہے، آج اس کا پہلا دن ہے، کل کے سیشن میں ہم اس کورس کو اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ آج کے جو موضوعات ہوں گے اس میں عمرہ اور حج کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے وجوب کی شروط کیا ہیں، مطلب آپ پر کب حج واجب ہو جاتا ہے، حج اور عمرے کی فضیلت کیا ہے، حج کی مشروعیت میں حکمتیں کیا ہیں، کیوں اللہ نے اس عبادت کو فرض کیا، حج اور سفر حج سے پہلے اس چیز کو جان لیجیے اچھی طرح، اور عمرے کے ارکان و واجبات کون سے ہیں اور اس کی سنن کون سی ہیں، اور حج کے ارکان و واجبات اور اس کی سنن کون سی ہیں، اور حج کی اقسام کون سی ہیں، احرام، میقات پر پہنچ کر آپ نے کون سے اعمال کرنے ہیں، جب احرام باندھ لیں گے تو پھر کون سے کام آپ پر کرنا منع ہے، آپ تلبیہ پکاریں گے لبیک اللہم لبیک، آپ مکہ مکرمہ میں پہنچیں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، سعی کریں گے، حلق یا تقصیر کریں گے، آپ کے عمرے کے اعمال پورے ہو جائیں گے۔ پھر جب حج کے دن آئیں گے 8 ذی الحجہ تو آپ لوگ احرام باندھ کر مینا میں چلے جائیں گے، پھر 8 ذی الحجہ کا دن مینا میں گزاریں گے، پھر 9 ذی الحجہ کی صبح میں آپ عرفہ میں چلے جائیں گے اور 9 ذی الحجہ کا دن عرفہ میں گزاریں گے، پھر 9 اور 10 کی جو درمیانی رات ہے وہ مزدلفہ میں گزاریں گے، اور 10 کو عید کا جو قربانی کا دن ہوتا ہے اس دن آپ نے کون کون سے کام کرنے ہیں، اور پھر جو اس کے بعد 11 12 13 یہ 3 دن ہیں، ان کی راتوں میں آپ نے کون سے کام کرنے ہیں اور وہ کہاں پر یہ راتیں آپ نے گزارنی ہیں۔ تو چلیں یہ ہے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 8 یا 9 موضوعات کو ہم آج کے سیشن میں مکمل کریں، اور جو باقی کے موضوعات ہوں گے جن میں حج کا بھی پورا طریقہ ہے وہ کل کے موضوعات میں یا کل کے لیکچر کے اندر اللہ کی توفیق سے ان موضوعات کو مکمل کریں۔ تو چلیں جی سب سے پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا موضوع آج کا کہ عمرہ اور حج کی تعریف کیا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ نے کئی مرتبہ عمرہ بھی کیا ہوگا، اللہ نے آپ کو حج کی بھی توفیق دی ہوگی، یا پھر میری دعا ہے اللہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ حج کی عبادت پر جائیں۔ لیکن پہلے عمرے اور حج کی ڈیفینیشن تو جان لیجئے کہ عمرے اور حج کی تعریف کیا ہے، یہ کس عبادت کا نام ہے۔ عمرے کا ڈکشنری میں جو لفظی مطلب ہے وہ ہے الزیارۃ والقصد، زیارت کرنا یا ارادہ قصد کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے، شرعی تعریف کیا ہے، وہ ہے جی التعبد للہ بالطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروہ والتحلل منها بالحلق یا بالتقصیر۔ کیا ہے جی اصطلاحی تعریف کہ اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنا، اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، اور حلق یا تقصیر کروا کر حلال ہو جانا، حلق یا تقصیر کروا کر حلال ہو جانا۔ یہ کیا ہے جی، یہ عمرے کی تعریف ہے۔ اب چلتے ہیں حج کی تعریف کی طرف۔ حج کا بھی لفظی مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، القصد، ارادہ کرنا۔ حج کا بھی لفظی مطلب کیا ہے، ارادہ کرنا۔ اصطلاحی تعریف ہم کیا کر سکتے ہیں جی حج کی، ہوا قصد المشاعر المقدسہ، جو مشاعر مقدسہ ہیں ان کا ارادہ کرنا، مطلب مکہ مکرمہ، مزدلفہ، عرفہ، مینا، ان مشاعر کا ارادہ کرنا، کس نیت سے، لِأَدَاءِ الْمَنَاسِكِ، حج کی عبادات کو ادا کرنے کے لیے، کب، فی مکان، ایک جگہ پر، وقت مخصوص، مطلب ایک خاص جگہ اور خاص وقت پر،
دیکھیں حج کی عبادت ایسے ہے، کیا آپ لوگ اپنے ملکوں میں، مطلب آپ لوگ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، یورپی کنٹری سے ہیں، آپ لوگ کیا اپنے ملکوں میں حج کی عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں. حج کی عبادت کرنے کے لیے آپ کو خاص دنوں میں خاص جگہوں پر آنا پڑے گا. آپ اگر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفہ میں نہیں پہنچ سکتے تو مطلب آپ حج کی عبادت آپ سے فوت ہو چکی، اگلے سال آئیں اور آ کر حج کریں. ایسے ہی ہے جی. تو مخصوص جگہ اور مخصوص وقت میں مخصوص اعمال کو سر انجام دینا، یہ حج کی عبادت کہلاتی ہے. مشاعر مقدسہ میں مکہ مکرمہ، مینا، عرفات، مزدلفہ. جی امید ہے کہ عمرہ اور حج کی تعریف آپ کے لیے بالکل واضح ہوگی. عمرے کے اندر تو آپ کے علم میں ہے کہ کون سے اعمال ہوتے ہیں. آپ احرام باندھتے ہیں، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، حلق یا تقصیر. حلق کا مطلب بالوں کو منڈوا دیا، تقصیر کم کروا دیا، اور آپ کے عمرے کے اعمال پورے. حج کے اندر جو آپ اگر حج تمتع ہے، آگے تفصیل آ رہی ہے حج کی تینوں اقسام. آپ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد 8 ذی الحجہ آتی ہے. 8 ذی الحجہ جب آتی ہے تو آپ دوبارہ احرام باندھتے ہیں، مینا جاتے ہیں، پھر وہاں سے عرفہ جاتے ہیں، پھر رات مزدلفہ آتے ہیں، پھر مینا آتے ہیں، پھر رات مینا میں. تو حج کے بہت زیادہ اعمال ہیں. حج کے ان تمام اعمال کو کیا کہتے ہیں جی؟ عبادت الحج. یہ حج کی عبادت ہے، یہ حج کی عبادت ہے. اللہ اکبر. چلیے جی چیٹ کے اندر بتائیے کیا ہمارا پہلا موضوع آپ سب کے لیے کلیئر ہے انشاءاللہ. عمرہ اور حج کی تعریف. عمرے کی کیا تعریف ہے اور حج کی کیا تعریف ہے. کسی بھی عبادت کو جاننے سے پہلے اس کی تعریف کو جانیے کہ اس عبادت کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے کتابوں کے اندر. جی اب دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ پر حج کرنا کب واجب ہوگا. دیکھیں خاص کر ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں یہ سمجھا گیا کہ شاید آپ اپنی زندگی میں جب تمام امور کو سر انجام دے لیں گے، بچوں کی شادیاں کر لیں گے، گھر بنا لیں گے، پوری زندگی جاب کر لیں گے، ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، پینشن، پھر کہیں جا کر آپ نے سب سے زندگی کے آخری حصے میں حج کی عبادت کرنی ہے. بتائیے کیا ہمارے معاشروں میں ایسا سمجھا جاتا ہے یا نہیں؟ یعنی ہماری باتوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ زندگی میں سب سے آخری کام آپ نے حج کی. حالانکہ ایسا کوئی تصور دین اسلام میں نہیں ہے. حج کا بڑھاپے کے ساتھ یا آخری عمر کے ساتھ کرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حج کا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ جو آپ کے سامنے 5 کنڈیشنز، 5 شروط لکھی گئی ہیں. سب سے پہلی شرط الاسلام، کہ بندہ مسلمان ہو، اس پر تب حج فرض ہوگا. نمبر 2 العقل، ایک انسان اگر صاحب عقل نہیں ہے، مطلب وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہے، یا اس کو کوئی دماغی بیماری ہے، وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، تو اس پر حج کی عبادت فرض نہیں ہے. نمبر 3 الحریہ، بندہ آزاد ہے. ایک انسان جو غلام ہے، دین اسلام کے اندر جو غلامی کا کنسپٹ ہے، ایک انسان اگر غلام ہے، اسلام کو اس مسلمان ہے، غلام ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے. ہاں جب وہ آزاد ہو جائے گا، اس کا مالک اسے آزاد کر دے گا، یا وہ خود سے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے آزاد ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس پر حج فرض ہوگا. نمبر 4 البلوغ، انسان جب بالغ ہو. تو پتہ چلا جو غیر بالغ ہے اس پر حج کا کرنا فرض نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کرے گا تو یقیناً اسے اجر ملے گا، اس کے والدین جو اس بچے کو حج کروانے والے ہیں انہیں بھی اجر ملے گا. لیکن جو حج کی عبادت ہے، مطلب فریضہ، اس سے تبھی ادا ہوگا جب وہ بلوغت کی حالت میں حج کی عبادت کرے گا. یہ ہو گئی 4 شروط. 5ویں ہے الاستطاعہ، انسان طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے. دیکھیں اب استطاعت کا کیا مطلب ہے. سب سے پہلے مالی استطاعت. استطاعت میں بولے سب سے پہلے کون سی استطاعت آئے گی؟ مالی. انسان مالی استطاعت رکھتا ہے، مطلب اس کی جیب اسے اجازت دیتی ہے. نمبر 2 جسمانی استطاعت، مطلب اس کی صحت اسے اجازت دے رہی ہے کہ وہ حج کی عبادت کرے. امن و امان کا ہونا، مطلب اگر ایسا دور آ چکا ہے اور تاریخ کے اندر ایسے ادوار گزرے کہ حج کی طرف جانے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں زندہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں، کیونکہ پیدل سفر ہوتا تھا، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، اور راستے کے اندر چور ڈاکو وغیرہ ایسے واقعات پیش آتے تھے. تو اگر امن و امان ہے، اگر آپ کو یقینی طور پر پتہ ہے کہ جان کو خطرہ ہے، تو آپ نہ حج کیجئے. حج تب فرض ہوگا جب آپ کی جان کی بھی اس میں حفاظت ہے. اور عورت کے لیے ایک شرط زائد ہے،
اور وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ کوئی عورت ہرگز سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو. کوئی عورت ہرگز سفر نہ کرے مگر اس کا محرم اس کے ساتھ ہو. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اس وجہ سے چھوٹ دے دی جہاد میں شرکت کرنے سے کہ ان کی زوجہ حج کرنا چاہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تم جہاد نہ کرو، جاؤ جا کر اپنی زوجہ کے ساتھ حج کرو. تو مطلب عورت کے لیے محرم رشتہ دار کا ہونا اس کے ساتھ ضروری ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہیں جی حج کی شروط، یہ ہیں حج کی شروط. آخری جو شرط استطاعت کے بارے میں اس کی ہم مزید وضاحت کرتے ہیں. یاد رکھیے گا زندگی کے کسی حصے میں بھی، اب دیکھیے ہمارے معاشروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جسمانی استطاعت ہوتی ہے، مطلب اس کی صحت تو اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ حج کرے، لیکن اس کی جیب، اس کا مال اسے اجازت نہیں دیتا. اب زندگی کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے مال نے بھی اسے اجازت دے دی کہ وہ حج کرے، مطلب اتنی گنجائش اس کے پاس ہو گئی کہ وہ حج کرے. اب یاد رکھیے گا کہ اس پر حج کا کرنا لازم ہو گیا. جیسے ہی مالی استطاعت ہوئی، مطلب وہ زیادہ راہ، ٹکٹ، ویزا، ساری چیزیں جتنے کا وہ پیکج ہے، آنے جانے کا خرچ جب آپ کے پاس پورا ہو گیا زندگی کے کسی بھی موڑ پر، تو آپ پر اسی وقت حج کرنا کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. کیونکہ حج کی عبادت ایسی ہے، اب دیکھیں نماز ہے آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے، مطلب آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے، لیٹ کر بھی اگر آپ ہل جل نہیں سکتے تو آپ اپنے دماغ کے اندر نماز پڑھی کہ آپ نماز پڑھیں، لیکن پڑھنی لازمی ہے. حج کی عبادت آپ کی استطاعت کے ساتھ خاص ہے. حج کی عبادت کا تعلق بولے کس کے ساتھ ہے؟ آپ کی استطاعت مطلب طاقت کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کا ایک حق اللہ کے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں. کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے. تو حج کی عبادت استطاعت کے ساتھ خاص ہے. حج کی عبادت استطاعت کے ساتھ خاص ہے جی. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے 2 موضوعات کو مکمل کیا. میرے ساتھ ذرا دہرائیں. پہلا موضوع تھا عمرہ اور حج کی تعریف، دوسرا موضوع تھا حج کے وجوب کی شروط. تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں جی. حج اور عمرے کی فضیلت کیا ہے؟ حج اور عمرے کی فضیلت کیا ہے؟ تو سب سے پہلی حدیث لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول، آپ فرما رہے تھے، من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث، اس نے حج کے اندر کوئی فحش بات نہ کی، مطلب اس کی زبان سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہوئی، ولم یفسق، کوئی گناہ وغیرہ بھی نہیں کیا اس نے حج کے دوران، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ واپس لوٹے گا اس دن کی طرح جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. مطلب یہ کہ جس طرح اس دن وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف تھا اس حالت میں، تو یہ حاجی بھی جب حج سے واپس لوٹتا ہے، شرط یہ کہ زبان کی بھی حفاظت کی، جسم کی بھی حفاظت کی، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا حج کے ایام میں، تو وہ ایسے واپس لوٹا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دوسری حدیث، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سوال کیا گیا؟ ای الاعمال افضل، سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل ہے. قیلا، کہا گیا ثم ماذا، اللہ کے رسول پھر کیا؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. نمبر 2. نمبر 3، قیلا، کہا گیا ثم ماذا، پھر کیا؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور. تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ دیکھیں، ایمان جہاد کے بعد جو سب سے افضل ترین عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو شمار کیا
وہ افضل ترین عمل کیا ہے جی؟ وہ حج مبرور ہے۔ تیسری حدیث کی طرف آتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور اس حدیث سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا، بعض انسان یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم حج یا عمرے کی عبادت کریں گے تو شاید ہمارے مال کے اندر کمی آ جائے گی۔ دیکھیں جی میرے پاس تو اتنا بجٹ ہے، اگر میں اس کے اندر حج یا عمرہ کر لوں گا تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ آپ اس حدیث پر ایمان رکھتے ہوئے، بالکل صحیح حدیث ہے سنن نسائی کی، ایمان رکھتے ہوئے اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کو مسلسل کرو۔ تابعوں کا مطلب ہے ایک دوسرے کے بات کرو، مطلب عمرہ کرو، پھر اللہ موقع دے پھر عمرہ کرو، پھر عمرہ کرو، حج کرو، پھر عمرہ کرو، پھر حج کرو، مسلسل کرتے رہو۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُمَا، بے شک یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ، يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، انسان کی فقیری کو دور کر دیتے ہیں، وَالذُّنُوبَ، اور گناہوں کو، انسان کی فقیری اور گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اچھا کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسے کہ بٹی کے اندر لوہا ڈالا جائے تو اس لوہے کی میل کچیل کو وہ بٹی دور کر دیتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو اور اس کی فقیری کو، اس کی مسکینی کو حج اور عمرہ دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ یقین جانیے کہ ہم نے ذاتی طور پر اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا، دنیاوی اسباب میں، مال و دولت میں بہت کم ہے، لیکن عمرے سے، حج کے ساتھ بڑی محبت ہے، بار بار حج عمرہ کیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان پر رزق کی فراوانی کر دی، رزق کے دروازے کھول دی۔ اس حدیث پر ایمان ہونا چاہیے انسان کا کہ حج اور عمرہ انسان کی فقیری اور گناہوں کو اللہ کی رحمت سے کیا کرتے ہیں جی؟ ینفیان، نفی کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کا ہمارا چوتھا ٹاپک، آج کا ہمارا چوتھا موضوع کیا ہے جی؟ حج کی مشروعیت میں حکمتیں، حج کی مشروعیت میں حکمتیں۔ قرآن و حدیث کے اگر دلائل کو دیکھیں تو ہمیں مختلف طرح کی حکمتیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس عبادت کو کیوں فرض کیا، اللہ رب العزت نے اس عبادت کو کیوں فرض کیا۔ انسان کی زندگی پر انسان کی زندگی میں ایک مرتبہ اس پر حج کرنا کیا ہے جی؟ فرض ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس عبادت کو کیوں فرض کیا؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں اللہ کی؟ تو یہاں پر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے 9 حکمتوں کو جمع کیا، 9 حکمتیں۔ آپ ذرا سنیے۔ نمبر 1، سب سے پہلی حکمت جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید کی تکمیل، حج کے ذریعے عقیدہ توحید کی تکمیل ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ الحج کی 2 آیات 26 27 آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی جگہ پر ٹھہرایا، اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک صاف کر دیجئے طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے، میرے گھر کو پاک صاف کر دیجئے۔ اے اللہ مزید کیا کرنا ہے؟ حضرت ابراہیم کو اور کیا حکم دیا گیا؟ دیکھیں تیسرا حکم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کی پکار کو عام کر دیجئے، لوگوں میں حج کی پکار کو عام کر دیجئے۔ کیا ہوگا؟ یأتوک رجالاً، لوگ آپ کے پاس پیدل بھی چل کر آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، ہر اونٹنی پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، یأتین من کل فج عمیق، دور دراز کے رستوں سے چلتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے حج کی، چیٹ کے اندر بتائیے، کبھی آپ نے حج کی آج سے 50 60 70 سال پہلے کی تصاویر کو دیکھا جس کے اندر ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ پیدل حج کیا کرتے تھے؟ آپ نے کیا وہ ڈاکومنٹری یا وہ، یعنی اس کے اندر کس قدر اپنائیت ہے کہ کم از کم 4 5 6 مہینے پیدل چل کر حج کی عبادت کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے ابراہیم آپ لوگوں میں پکار کو عام کیجئے، لوگ پیدل بھی آئیں گے، سوار ہو کر بھی آئیں گے، ہر دور دراز کے رستے سے چلتے ہوئے آئیں گے۔ روایات کے مطابق، تفاسیر کے مطابق حضرت ابراہیم نے فرمایا تھے اللہ میں کیسے
اس پکار کو بلند کروں. اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم پکارنا آپ کے ذمے ہے اور پہنچانا ہمارے ذمے ہے. پکارنا آپ کے ذمے ہے اور پہنچانا ہمارے ذمے ہے. تو دیکھ لیجئے اللہ رب العزت نے کس طرح اس حج کی پکار کو دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچا دیا. نمبر 2، تقوی کی تکمیل. دوسری حکمت جو سمجھ آتی ہے تقوی. نبی کے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت 197 میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا، حج کے لیے نکلو تو زیادہ راہ ساتھ لے لو. زیادہ راہ ساتھ لے لو مطلب تمہارے پاس راستے کا سامان، گزر بسر کا سب چیزیں انتظامات ہونے چاہیے. لیکن یاد رکھو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، جو سب سے بہترین سامان تمہیں کام آئے گا حج کے راستے میں وہ تقوی ہے. بولیے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقلوں والوں مجھے سے ڈرتے رہو. تو پتہ چلا تقوی کی تکمیل ہوتی ہے حج کی عبادت سے. آپ نے دیکھا کتنے انسان جب حج یا عمرہ کر کے آتے ہیں وہ بدل چکے ہوتے ہیں، ان کی تقوی ان کے اس چیز کی تکمیل ہو چکی ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا کرے. نمبر 3، اللہ کے ذکر کی تکمیل ہوتی ہے. انسان تلبیہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، دیگر اللہ کا ذکر کرتا ہے، عرفات کو ذکر میں گزارتا ہے، مینا کو ذکر میں گزارتا ہے، طواف کرتا ہے اللہ کا ذکر. تو ان تمام عبادات میں اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کے ذکر کی تکمیل ہوتی ہے، اللہ کی یاد اس کے دل میں مکمل ہوتی ہے. نبی کے یہاں پر بھی دیکھیں جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198 سے لے کر 200 تک آیات لکھی گئی ہیں. آپ بعد میں ان آیات کو تفصیلاً پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ ساری حج سے متعلق آیات ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم عرفات سے لوٹو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ، اور اس کو یاد کرو، کما ہداکم، جیسے اس اللہ نے تمہیں ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے البتہ تم گمراہوں میں سے تھے. اور پھر آگے چل کر کیا فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم حج کی عبادات کو پورا کر لو، مینا کی راتیں آ جائیں، مینا کے دن آ جائیں، تو تم اللہ کو یاد کرو كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو. وَأَشَدَّ ذِكْرًا، یا اس سے بھی زیادہ. ہوتا اس طرح تھا زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے قبل، کہ جو لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے مینا کی راتوں میں، مینا کے اندر ایک میلے کا سما ہوتا تھا، باقاعدہ ایک میلہ لگا کرتا تھا. پھر اس کے اندر عرب کے بڑے بڑے شعراء، ادیب آ کر اپنے اپنے کلام کو پیش کیا کرتے، اپنے آباء و اجداد کی بہادری کے، سخاوت کے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب حج کے کام کر چکو تو پھر اپنے آباء و اجداد کو نہ یاد کرو، جیسے ان کو یاد کرتے تھے ویسے اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر تمہاری زبانوں پر ہونا چاہیے. تو مطلب اس طریقے کو چھوڑ دو جو پرانا طریقہ تھا کہ تم آباء و اجداد کے قصے کہانیوں کو بیٹھ کر مینا میں یاد کیا کرتے تھے. چوتھی حکمت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ احرام کا لباس پہنتے ہیں، ہر طرح کا لباس اپنے جسم سے اتار کر آپ کے جسم پر، جو مرد حضرات ہیں ان کے جسم پر 2 سفید چادریں ہوتی ہیں. کوئی امیر ہے، غریب ہے، سب کے عیب چھپے ہوئے ہیں، کوئی عربی ہے، اجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، جو کچھ ہے، جسم پر 2 سفید چادریں ہیں. تو اللہ کی طرف افتقار ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو. تو انسان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے. نمبر 5، پانچویں حکمت جو سمجھ میں آتی ہے وہ انسان کے اپنے نفس کی اصلاح ہے. بولے وہ انسان کے اپنے نفس کی اصلاح ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں اور وہ شوال ہیں، ذی القعدہ ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، یہ معلوم ہے حج کے مہینے. تو جس پر حج فرض ہو جائے، مطلب اس کی استطاعت ہو، حج فرض ہو جائے، اسے چاہیے وہ کوئی گناہ کا کام نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے، وہ جب احرام کی حالت میں ہو ہم بستری وغیرہ بھی نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. تو دیکھیں حاجی جب اتنے دن تک اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے، گناہ سے، فسق و فجور سے، ان کاموں سے بچائے گا تو پھر اس کے اپنے نفس کی اصلاح ہوگی. یہ بھی حج کی حکمت سمجھ میں آتی ہے. نمبر 6، قیامت کے دن کی یاد دہانی.
دیکھیں دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام عرفات، مزدلفہ، مینا وغیرہ میں جمع ہوتے ہیں، تو یہ قیامت کے دن کی بھی یاد دہانی ہے. بولیے یہ قیامت کے دن کی بھی یاد دہانی ہے. قیامت کے دن بھی اسی طرح دنیا کے کونوں کونوں سے تمام بنی نوع انسانیت ایک جگہ پر جمع ہو جائے گی. تو حج کی عبادت ہمیں قیامت کا دن بھی یاد کرواتی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ایسے ہی سب نے ایک جگہ پر جمع ہو جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. نمبر 7، 7ویں حکمت، امت کو وحدت اور اجتماعیت کی یاد دہانی ہے کہ دیکھیں جیسے دنیا کے کونے کونے سے تمام مسلمان یا ہر جگہ سے مسلمان آنے والے مل کر ایک جگہ پر جمع ہو کر حج کی عبادت کو کر رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنی صفوں کے اندر بھی اتحاد پیدا کریں، اجتماعیت اور وحدت کو پیدا کریں، آپس کے اختلافات کو چھوڑ دیں. نمبر 8، ایک دوسرے کے حقوق کی یاد دہانی. ایک دوسرے کے مطلب زمین کے کونے کونے سے مسلمان آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس ملک سے آئے، اس ملک کے اندر کتنے مسلمان ہیں، کتنے نہیں ہیں، مسلمانوں کی حالت کیا ہے. اللہ اکبر. اور نمبر 9، امت کے دیگر افراد کی جانکاری حاصل ہوتی ہے اور انسان کے علم و معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. دیکھ لیجئے آپ نے کبھی غور کیا کہ جو بندہ حج سے واپس آتا ہے، میری والدہ اللہ رب العزت ان پر رحم کریں عمرہ کر کے واپس گئیں، تو اس کے بعد جتنی اللہ نے ان کو عمر عطا کی 9-10 سال، اللہ ان پر رحم کریں، وہ ان 9-10 سالوں میں بس وہ عمرے کی قصے کہانیاں سنایا کرتی تھی. کوئی بھی بات ہوتی تھی تو وہ بتاتی مکہ کے اندر ہم نے یہ دیکھا، مدینہ میں یہ ہوا. تو دیکھیں ایک عام سی عورت میری والدہ، لیکن ان کے بھی نالج میں اتنا اضافہ ہو گیا جو انہوں نے اپنا خود سے اس چیز کا مشاہدہ کر لیا. تو حج کی ایک یہ حکمت بھی ہے کہ انسان سفر کرتا ہے، انسان طرح طرح کے لوگوں سے ملتا جلتا ہے، تو اس کی اپنے نالج کے، اس کی معرفت کے اندر کیا ہوتا ہے اضافہ، اسے لوگوں کے رسم و رواج، لباس، ان تمام چیزوں کے بارے میں اسے آگاہی حاصل ہوتی ہے. تو اللہ کی توفیق سے ہم نے آج کا اپنا چوتھا موضوع مکمل کیا اور وہ تھا حج کی مشروعیت میں حکمتیں. حج کی مشروعیت میں حکمتیں. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے 5ویں موضوع کی طرف، اور 5واں موضوع یہ ہے کہ حج اور سفر حج سے پہلے یہ جان لیجئے، حج اور سفر حج سے پہلے یہ جان لیجئے. تو کیا آپ جاننے والے ہیں جی حج اور سفر حج سے پہلے؟ بارک اللہ فیکم. دیکھیں سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو انسان حج کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس ارادے کے اندر سب سے پہلی اور ضروری چیز ہے کہ وہ اخلاص. یاد رکھیے میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور ہر عبادت کے لیے لازمی ہے کہ اس میں 2 شروط پائی جائے. نمبر 1 اخلاص، کہ وہ عبادت اللہ کے لیے ہو، اور نمبر 2 کہ وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. مطلب آپ اگر پوچھیں نماز کی شروط کیا ہیں، تو نماز کی جو سب سے پہلی 2 شرطیں ہیں وہ یہ کہ اللہ کے لیے پڑھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. روزے کی شروط کیا ہیں؟ اللہ کے لیے رکھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھائے ویسے رکھیے. حج اللہ کے لیے کیجئے اور کیسے کیجئے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ویسے کیجئے. اب چونکہ حج ایک اہم ترین عبادت ہے، اسلام کے 5 جو پلرز ہیں، ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے، تو جس نے حج کا ارادہ کیا اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے 5 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. چیٹ میں بتائیے جی کتنی چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ حج کے سفر سے پہلے ان 5 چیزوں کا خیال کر لیجئے. حج کے سفر سے پہلے ان 5 چیزوں کا خیال کر لیجئے. نمبر 1 اخلاص اور للہیت کو پیدا کیجیے. اپنی نیت کو ریاکاری، دنیاوی مفادات سے محفوظ رکھیے. کئی ایک ائمہ کرام سے، امام شافعی رحمہ اللہ، دیگر ائمہ سے بھی یہ قول منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ جو مشکل ہوئی وہ اپنی نیت کی اصلاح کرنے میں ہوئی.
کیونکہ لِأَنَّهَا تَتَقَلَّبُ إِلَيَّ، یہ نیت روز الٹ پلٹ ہو جاتی تھی. ایک دن ہم اللہ کے لیے اس کو خالص کرتے، اگلے دن پھر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ہو جاتا. اللہ اکبر. تو سب سے جو ضروری چیز ہے وہ اپنی نیتوں کو خالص. شیطان اس دھوکے میں مبتلا نہ کرے کہ میں حج سے واپس آؤں گا تو لوگ حاجی بھی کہنا شروع ہو جائیں گے، لوگ عزت کرنا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کے اندر میں بڑا ہو جاؤں گا. نہیں، میں اس عبادت کو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بس اللہ قبول کرے. کوئی اپنے ساتھ لقب لگانے کے لیے نہیں، کوئی لوگوں کے اندر بڑا بننے کے لیے نہیں، مقام مرد، بس ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اس عبادت کو کر رہا ہوں. نمبر 2، حج سے پہلے جان لیجئے. کیا جان لیجئے؟ جو بھی آپ کام کریں ہیں قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق مکمل حج کا طریقہ سیکھنا اور پھر سنت کے مطابق حج کرنا. حج کا طریقہ سیکھیے اور پھر سنت کے مطابق اس عبادت کو ادا کیجیے. یہ بہت ضروری ہے. آپ یقین جانیے اللہ رب العزت نے مجھ گناہگار کو جو زندگی کے اندر کئی مرتبہ مینا کے اندر، عرفات میں، مزدلفہ میں حاجیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا کی، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے الحمدللہ ہماری ڈیوٹی تھی تو کہ آپ اپنے برصغیر پاک و ہند سے آنے والے حجاج کرام جو ہیں ان کی دینی رہنمائی کیجیے. تو ہمیں وہاں پر اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمارے ممالک سے آنے والے کئی ایسے حاجی ہیں جنہیں حج کا طریقہ بھی اچھی طرح سے نہیں آتا، جنہیں حج کا طریقہ بھی اچھی طرح سے نہیں آتا. ان میں سے بعض کو یہی نہیں پتا کہ مینا کی کوئی حدود ہیں اور مینا کی راتیں ان حدود کے اندر گزارنی ہیں. عرفات کی حدود ہے، عرفہ کا دن اس حدود کے اندر گزارنا ہے. اس دن میں کیا کیا کام کرنے ہیں، حتیٰ کہ اس دن کی جو سب سے مشہور دعا ہے انہیں وہ بھی نہیں پتا، جو ہم پڑھیں گے اپنے کورس کے اندر انشاءاللہ. انہیں یہ نہیں پتا عرفہ پہنچنا کب ہے، عرفہ سے مزدلفہ کب آنا ہے. اللہ اکبر. تو کس قدر یعنی دیکھیں ایک انسان اپنی زندگی کی پوری جمع پونجی حج پر لگا رہا ہے، لیکن اس کی سستی کہ وہ حج کا طریقہ نہیں سیکھ رہا. تو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ آپ صرف کوئی آپ انٹرٹینمنٹ یا سفر کے لیے تو نہیں جا رہے، آ کے عبادت کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو اس عبادت کا مکمل طریقہ آنا چاہیے. تو حج سے پہلے حج کو اچھی طرح سیکھیے. نمبر 3، گزشتہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا. توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، سچی توبہ. اور یاد رکھیے گا سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس کے اندر 4 شروط پائی جائے. نمبر 1، گناہ کو چھوڑیں. نمبر 2، اس پر ندامت، اے اللہ زندگی میں یہ خطائیں ہوئیں، اب چھوڑ دی ہیں، اے اللہ ان پر بڑا شرمندہ ہوں، نادم ہوں، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم، اے اللہ آئندہ یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا. نمبر 4، اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو یا اللہ کے اس بندے سے معافی مانگی یا اس کا حق واپس کیجیے، یا اس کا حق واپس کیجیے. ہمارے معاشروں کے اندر اگرچہ ایک بہت ہی غلط چیز رواج پا چکی ہے، وہ کہ پوری زندگی میں جو مرضی کرتے رہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بڑھاپے کے اندر زندگی کے آخری حصے میں ایک حج یا عمرہ کریں گے اور ساری عبادات یا سارے وہ جو پچھلے اعمال تھے وہ دھل جائیں گے. نہیں. یاد رکھیے گا اگر آپ کی ان غلطیوں کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے تو وہ حج سے بھی معاف نہیں ہوں گی. حج سے آپ تبھی واپس لوٹیں گے ویسے جیسے کہ کسی کو اس کی ماں نے جنم دیا، بالکل گناہوں سے پاک صاف، جب وہ حج سے پہلے ان چیزوں کا خیال کرے گا. نمبر 4، اپنے حلال مال میں سے حج کی عظیم عبادت کو کرنا. یہ نہیں کہ پوری زندگی نہ حلال و حرام میں تمیز کی، نہ سود کے اندر اور حلال رزق میں تمیز کی، جھوٹ کے ساتھ مال کمایا، جھوٹی قسمیں کھائیں، خیانت دی کی، کسی کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا، جو کچھ کیا پوری زندگی گزار دی اور پھر یہ سمجھا کہ آخر میں ایک حج کرنے سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو نہیں، حلال مال کے ساتھ اس عبادت کو کریں، کیونکہ اللہ رب العزت حرام کی کمائی کو قبول نہیں کرتا. اللہ رب العزت حرام کی کمائی کو قبول نہیں کرتا. فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ،
ایک بندے نے بڑا لمبا سفر کیا، اللہ کو پکار رہے، سفر کی وجہ سے اس کے بال، اس کا جسم بھی پراگندہ ہو چکا ہے، اللہ سے بڑی لمبی لمبی دعائیں کر رہے، لیکن دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام ہے، وغذی بالحرام، اس کی پرورش حرام پر ہوئی ہے، تو فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جا سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت اس عبادت کو قبول نہیں کرتے جو حرام، جس کی بنیاد حرام مال پر ہو۔ نمبر 5، دوران سفر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور دوسروں کا خیال رکھنا۔ دوران سفر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور دوسروں کا خیال رکھنا۔ عربی زبان کے اندر جو سفر کا لفظ ہے، سفر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ سفر کا لفظی مطلب ہے واضح کرنے والی چیز، واضح کرنا۔ جب صبح سورج نکل آتا ہے تو کہتے ہیں سفرت الشمس، سورج واضح ہو گیا۔ تو سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر لوگوں کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ کیسے ہے۔ سلف صالحین جب ایک دوسرے کے بارے میں کہا کرتے نا کہ ماشاءاللہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے، تو فوراً ان سے سوال کرتے کہ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ نہیں، سفر تو نہیں کیا، تو پھر تمہیں کیا پتا کہ وہ اچھا ہے یا نہیں؟ مطلب اگر کسی کو جاننا ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو۔ تو یاد رکھیے گا، سفر جو ہے وہ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہے تو اس کو بھی واضح کر دیتا ہے، اگر برا ہے تو سفر اس کو بھی واضح کر دیتا ہے۔ تو حج کے دنوں میں مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، آنے جانے کے راستوں میں ہر جگہ پر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے۔ چہرے پر مسکراہٹ، درگزر، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، فوقیت دینا، یہ انسان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 5 موضوعات کو مکمل کیا۔ 5واں ہمارا موضوع تھا کہ حج سے پہلے جان لیجئے یہ سارے کام جان لیجئے۔ اب ہم چلتے ہیں جی حج اور عمرے کے باقاعدہ اعمال کی طرف۔ تو یاد رکھیے گا کہ عمرے اور حج کے اعمال کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ پہلی مرتبہ ہم صرف ایز اے تھیوری اس کو پڑھیں گے، مطلب کہ اس کے اندر کون کون سے اعمال ہیں، یہ اعمال رکن کہلاتے ہیں، یہ اعمال کے واجبات کہلاتے ہیں، اور یہ اعمال حج کی سنتیں کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری مرتبہ ہم ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کہ عمرہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کیا کیا عمل کرنے ہیں، مکہ پہنچ کے کیا کرنا ہے، حج کے دنوں کے اندر کیا کیا عمل کرنے ہیں، مینا سے آغاز کرنا ہے، عرفہ جانا ہے، مزدلفہ آنا ہے، مینا میں واپس آنا ہے، بیت اللہ میں آنا ہے، پھر حج کے اعمال کو ترتیب سے بیان کیے جائیں گے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ پہلے یعنی اس اعتبار سے کہ حج کا کون سا عمل رکن ہے، کون سا عمل واجب ہے، کون سا عمل سنت ہے، اور دوسری مرتبہ کہ ان اعمال کی ترتیب کیسے ہے۔ جی یہاں پر ایک ضروری وضاحت کو جان لیجئے، حج اور عمرے کے دلائل اور ان دلائل کے جو الفاظ ہیں، یعنی عربی میں ان دلائل کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کو سامنے رکھ کر فقہائی کرام نے عمرے اور حج کے اعمال کو ارکان، واجبات اور سنن کے اندر تقسیم کیا۔ کس کس میں تقسیم کیا جی؟ ارکان، واجبات اور سنن میں تقسیم کیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ رکن کیا ہے، اس کے چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہے، اس کے چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، اور سنت کیا کہلاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، رکن جسے آپ پلر کہتے ہیں، انگلش کے اندر آپ اسے پلر کہتے ہیں، جس طرح اسلام کے ارکان ہیں۔ حج کے جو ارکان ہیں، اگر آپ نے عمرے یا حج میں سے کوئی رکن چھوڑ دیا تو آپ کا عمرہ اور حج درست نہیں ہے۔ ہاں، اگلے سال دوبارہ اس عبادت کو کرنا پڑے گا، اگلے سال دوبارہ اس عبادت کو کرنا پڑے گا۔ رکن کی اتنی اہمیت ہے۔ نمبر 2، واجبات۔ واجبات وہ ہیں جو جن کا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر انسان سے وہ رہ جاتے ہیں تو اس پر دم لازم آتا ہے، اور دم کی تفصیل آگے آئے گی۔ اس کو دم دینا پڑے گا اور اس کا وہ عمل بالکل درست ہے۔
اس کا حج بالکل درست ہو جائے گا. مطلب اگلے سال دوبارہ کرنے کی ضرورت, آپ دم دیجئے اور آپ کا حج یا عمرہ بالکل درست ہو جائے گا. نمبر 3 ہے سنتیں. سنت یاد رکھیے گا حج کو مکمل کرنے والے امور ہیں. مطلب حج کے اندر ذکر و اذکار کرنا, اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا, اور بیت اللہ میں نمازیں پڑھنا, یہ ساری چیزیں یہ سنتیں کہلاتی ہیں, مستحبات کہلاتے ہیں. ان کے ذریعے آپ کے حج عمرے میں حسن پیدا ہو جائے گا, آپ کے حج عمرے کی عبادت بڑی اچھی ہو جائے گی. لیکن اگر ان میں سے کوئی چھوٹ جاتا ہے تو انسان پر نہ دم لازم آئے گا اور نہ اگلے سال اس نے حج کرنا ہے, بلکہ اس کا حج بالکل درست ہے. ہاں جی, چیٹ میں بتائیے آپ کو رکن, واجب اور مستحب یا سنت, ان تینوں کا فرق پتہ چل گیا؟ حاجی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے علم کو حاصل کریں. کیا فائدہ ہوگا؟ تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ رکن ہے, یہ واجب ہے یا یہ سنت ہے. رکن ہے تو میں بہت اہتمام کروں اس کا, واجب ہے تو میں تب بھی اہتمام کروں, سنت ہے میں تو میں پھر بھی اس کا اہتمام کروں تاکہ میرا حج مزید اچھا ہو جائے. تو یہ آپ کہہ لیجئے حج کے اعمال 3 طرح کے ہیں, یا حج یا عمرے کے اعمال یا تو ارکان ہیں یا واجبات ہیں یا مستحبات یا سنتیں ہیں. چلے جی, تو جان لیجئے اس سلائیڈ میں جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے عمرے کے ارکان. عمرے کے ارکان میں جو سب سے پہلا رکن ہے وہ ہے الاحرام. احرام کا کیا مطلب ہے؟ احرام کا کیا مطلب ہے جی؟ احرام کا مطلب ہے عمرے یا حج کی نیت میں آ جانا. مسئلے کو سمجھیے, بات ایسے ہے کہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں چونکہ جو لباس ہم پہنتے ہیں اس لباس کو بھی کیا کہتے ہیں جی؟ احرام. وہ جو چادریں ہم پہنتے ہیں اس کو بھی احرام کہتے ہیں. تو ہم نے یہ سمجھا کہ احرام ان چادروں کا نام ہے. نہیں, عربی زبان میں یاد رکھیے گا حج کے اعمال میں احرام کا مطلب ہے کہ آپ ایک خاص نیت میں آ جاتے ہیں. آپ عمرہ یا حج کی عبادت کو ادا کرنے کی نیت میں آ جاتے ہیں, یہ احرام کہلاتے ہیں اور یہ رکن ہے. آپ جب میقات سے گزریں, آپ مکہ کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے عمرہ کرنا ہے, تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ میقات سے گزریں اور آپ ابھی تک احرام کی حالت میں نہیں آئے. نہیں, اس نیت میں آ جائیے کہ آپ اب عمرے کی نیت میں ہیں. نمبر 2, بیت اللہ کا طواف کرنا. عمرے کے بولے ارکان کے بیت اللہ کا طواف کرنا, اور اس طواف طریقہ کیا ہے وہ طریقے کی تفصیل آگے آ رہی. نمبر 3, صفا مروہ کی سعی کرنا. یہ بھی عمرے کے ارکان میں سے ہے. طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا یہ بھی عمرے کے ارکان میں سے ہے. اب آتے ہیں واجبات کی طرف. پہلا واجب یہ ہے یکون الاحرام من المیقات, کہ انسان نے وہ جو چادریں وغیرہ پہنی ہیں وہ میقات سے پہنی ہے, یہ واجب ہے. مطلب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور میقات کو کراس کریں بغیر چادروں کے. نہیں, بغیر چادروں کے میقات کو کراس کرنا بولیں یہ جائز نہیں. یہ واجب ہے کہ آپ وہاں پر لباس کو پہن لیجئے مرد حضرات کے لیے. عورتوں کی تفصیل آگے آ رہی ہے. نمبر 2, صفا مروہ کی سعی کے بعد جو حلق یا تقصیر یعنی سر کے بالوں کو مڈوا دیا جاتا ہے یا کم کروایا جاتا ہے, یہ بھی عمرے کے واجبات میں سے ہیں. عمرے کی سنتیں یا مستحبات کون سے ہیں جی؟ ارکان اور واجبات کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں, مثلا احرام کی حالت میں وہ دائیں کندھے کو ننگا کیا جاتا ہے استباء, پہلے 3 چکروں میں جسم کو حرکت دی جاتی ہے رمل, صفا مروہ کی سعی کے دوران ایک خاص مقام آتا ہے وادی کا جہاں سے اپنی سپیڈ کو تیز کیا جاتا ہے, یہ سب سنتیں ہیں. طواف کے دوران ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے, یہ بھی سنتیں ہیں. سمجھا کہ نا آپ کو؟ تو یہ سب کیا ہیں؟ سنتیں. تو یہ ہم نے پڑھا عمرے کے ارکان, واجبات اور سنتیں. اب آتے ہیں جی حج کے ارکان, واجبات اور سنتوں کی طرف. حج کے ارکان 4 ہیں. حج کے ارکان کتنے ہیں جی؟ 4. نمبر 1 الاحرام, مطلب حج کی نیت میں آ جانا. نمبر 2 الوقوف بعرفہ, 9 ذی الحجہ کے دن کو عرفہ میں ہی جانا.
9 ذی الحجہ کے دن کو میدان عرفات میں گزارنا، یہ کیا ہے؟ رکن ہے۔ نمبر 3 طواف افاضہ، جو کہ 10 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے، اور اس کو طواف وداع کے ساتھ، جو الوداعی طواف ہے، اس کے ساتھ جمع بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ حج کا رکن ہے۔ نمبر 4 صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ حج کا رکن ہے۔ تو یہ حج کے کتنے ارکان ہو گئے جی؟ حج کے 4 ارکان ہو گئے۔ اب ہم چلتے ہیں حج کے واجبات کی طرف۔ حج کے واجبات ہیں 7۔ نمبر 1 کہ جو مخصوص جگہ ہیں، میقات ہیں، اور میقات کی تفصیل آ رہی ہے، ان جگہوں سے احرام باندھنا، چادریں پہننا، نمبر 1۔ نمبر 2 عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن عرفہ کے میدان میں مغرب تک وہاں رکنا، یہ بھی واجب ہے۔ مطلب وہاں پر جانا تو رکن ہے، لیکن جا کر مغرب تک رکنا یہ واجب ہے۔ نمبر 3 مزدلفہ میں رات گزارنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب۔ مطلب 9 اور 10 کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزارنا، یہ بھی کیا ہے جی؟ یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 4 مینا کے اندر راتیں گزارنا، وہ جو 10-11 کی درمیانی رات ہے، 11-12 کی درمیانی رات ہے، اور اگر آپ 12-13 کی درمیانی رات گزارنا چاہے تو وہ آپشنل ہے۔ تو یہ 3 یا 2 راتیں مینا میں گزارنا۔ نمبر 5 رمی الجمار، جمرات کو کنکریاں مارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا۔ 10 ذی الحجہ کے دن میں صرف ایک جمرہ، جو جمرہ عقبہ ہے، اس کو کنکریاں ماری جائیں گی، اور باقی جو 3 دن ہیں یا 2 دن ہیں، ان کے اندر تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جائیں گی، اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ نمبر 6 10 ذی الحجہ میں، یعنی عید کا جو دن ہوگا 10 ذی الحجہ، اس میں یا اپنے بالوں کو بالکل منڈوا دینا، حلق، یا پھر بالوں کو کم کروانا، تقصیر۔ اور نمبر 7 طواف الوداع، طواف وداع کرنا، الوداعی طواف کرنا۔ بولیں جی نمبر 7 کیا ہے؟ الوداعی طواف کرنا۔ مطلب جب آپ حج عمرے کے سارے اعمال کو مکمل کر چکیں تو آپ کیا کریں؟ آپ الوداعی طواف کریں۔ حج عمرے کے سارے اعمال کو مکمل کر چکے تو آپ الوداعی طواف کریں۔ یہ جو آپ کا الوداعی طواف ہوگا، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ طواف وداع کہلائے گا، یہ طواف وداع کہلائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ تو یہ تھے جی عمرے کے 7 واجبات، اور طواف وداع کی تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک نوٹ، ایک چیز اور بھی جان لیجئے کہ اگر آپ کا حج حج تمتع یا حج قران ہے، حج کی 3 اقسام ہیں اور وہ آگے آ رہی ہے ان کی تفصیل، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ اگر آپ کا حج حج تمتع یا قران ہے تو آپ کے ذمے قربانی کرنا بھی واجب ہے، لیکن آپ کا حج اگر حج افراد ہے تو پھر آپ کے ذمے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جی حج کے سنتیں کون سی ہیں یا حج کے مستحب اعمال کون سے ہیں۔ تو یہ پیچھے جتنے اعمال ذکر ہوئے نا، ارکان یا واجبات، اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں، مطلب اذکار ہیں، اقوال ہیں، افعال ہیں، طواف قدوم کرنا، مکہ پہنچ کر 8 ذی الحجہ کو مینا میں جانا، اور پھر عرفہ سے پہلے مینا میں وقت گزارنا، اور اسی طرح طواف کے دوران اجتباء کرنا، رمل کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ ساری چیزیں سنتیں ہیں، مستحب ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ حج کے مستحبات ہیں جی۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنے کورس کے 6 موضوعات کو مکمل کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے کورس کے 7ویں موضوع کی طرف۔ آپ ایک مرتبہ ذرا اس کو پڑھ لیجئے۔
جی، تو ہمارا آج کا چھٹا موضوع ہے اور وہ ہے حج کی اقسام. حج کی اقسام. آپ یقین جانیں بہت سے ایسے حاجی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تو ظاہر بات ہے ان سے ہم یہی سوال کرتے کہ بتائیے آپ کون سا حج کر رہے ہیں، حج تمتع، حج قران یا حج افراد. تو ان کو یہی نہ پتہ ہوتا کہ ہم کون سا حج کریں. حج کی 3 اقسام ہیں اور جب آپ میقات سے گزریں گے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سا حج کر رہا ہوں، حج تمتع کر رہا ہوں، حج قران کر رہا ہوں یا حج افراد کر رہا ہوں. تو ان قسموں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ان قسموں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلی قسم ہے جی حج تمتع. سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ حج تمتع. تمتع کا لفظی مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. فائدہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ میقات سے آپ صرف عمرے کا احرام باندھتے ہیں، لبیک اللہم عمرتن، پھر آپ تلبیہ کہہ کر مکہ پہنچ کر جا کر بیت اللہ کا طواف کریں اور اسی طرح آپ جا کر پورے عمرے کے اعمال کرنے کے بعد آپ احرام کو کھول دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو برے صغیر پاک و ہند سے حاجی جاتے ہیں ان میں سے تقریباً 98% وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں. وجہ کیونکہ اس میں آپ کو بہت سہولت ہے. آپ آتے ہیں مکہ کے اندر، مطلب ابھی 10-15 دن حج کے اندر باقی ہیں. مطلب آپ کو پتہ ہے ابھی سے فلائٹیں شروع ہو چکی ہیں. حج کے اندر ابھی کوئی 25-30 دن کا ٹائم باقی ہے، فلائٹیں شروع ہو چکی ہیں. تو آپ مکہ پہنچیں گے. بعض ایسے رحلات ہیں، ٹورز ہیں جو پہلے مدینہ جاتے ہیں پھر مکہ آتے ہیں. چلیں مکہ آپ پہنچے بھی، حج کے اندر ہفتہ 2 ہفتے باقی ہیں، تو آپ 1-2 ہفتے احرام کی چادروں میں تو باقی نہیں رہ سکتے. انسان ان کے اندر تنگ ہو جاتا ہے زیادہ طویل وقت گزارنے کے ساتھ، کیونکہ وہ عمومی لباس نہیں ہے. تو حج تمتع کے اندر یہ ہے کہ آپ مکہ پہنچیں، مکہ پہنچنے کے بعد آپ عمرہ کریں اور عمرہ کر کے آپ اپنے احرام کو کھول دیں. پھر جو 8 ذی الحجہ کا دن آئے گا تو آپ احرام اپنے رہائش اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھ کر آپ مینا کی طرف چلے جائیں گے. حج کی نیت کرتے ہوئے اللہم لبیک حجن کہتے ہوئے آپ مینا کی طرف چلے جائیں گے. اور پھر 8, 9, 10, 11, 12 اور 7, 13 بھی اگر ملانا چاہیں تو پھر ان 6 دنوں کے اندر آپ حج کے اعمال کریں گے. سمجھ آ گئی جی حج تمتع. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے افضل ترین قسم ہے. یعنی حج کی تینوں اقسام میں تمتع، قران اور افراد میں جو سب سے افضل قسم ہے وہ حج تمتع ہے. سب سے افضل قسم کیا ہے جی؟ حج تمتع. اور حج تمتع کرنے والے پر قربانی کرنا کیا ہے؟ لازم ہے. حج کی دوسری قسم ہے جی حج قران. حج کی دوسری قسم بولے کہ حج قران. قران کا لفظی مطلب ہے ملانا. بولے قران کا لفظی مطلب کیا ہے جی؟ ملانا. تو اس میں کیا ملایا جاتا ہے؟ اصل میں اس میں حج اور عمرے کو ملایا جاتا ہے، اس لیے اسے قران کہتے ہیں. مطلب حاجی نے میقات سے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھ کر وہ مکہ آیا، مکہ آ کر وہ احرام کو کھولے گا نہیں اور احرام کی پابندیوں سے آزاد بھی نہیں رہے گا. احرام کی پابندیوں سے وہ آزاد بھی نہیں ہوگا، احرام کی حالت میں رہے گا یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کا دن آ جائے گا تو وہ مینا کی طرف چلا جائے گا. سمجھائی؟ اور اس حج کے کرنے والے کو کہتے ہیں قارن. حج تمتع کے کرنے والے کو کہتے ہیں متمتع. حج قران کے کرنے والے کو کہتے ہیں قارن. تیسری قسم ہے حج افراد. افراد آپ کو لفظوں سے ہی پتہ چل رہا ہے نا. افراد کا لفظی مطلب کیا ہے؟ مفرد سے ہے، اکیلا. یعنی اس کے اندر عمرہ وغیرہ نہیں کیا جاتا، بس آپ نے صرف حج کرنا ہے. آپ نے صرف کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے. آپ احرام باندھیں، احرام باندھ کر مکہ آئیں. سنت ہے کہ اگر آپ طواف کرنا چاہیں طواف قدوم کریں، اور اگر نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اگر ڈائریکٹ بھی مینا یا 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا حج بالکل درست ہے. بولیے آپ کا حج بالکل درست ہے، جس میں عمرے کی عبادت نہیں ہے. جس طرح حج تمتع یا قران کرنے والے پہلے مکہ آئے تھے، طواف، سعی، حلق، تقصیر سارے اعمال انہوں نے کیے تھے. حج افراد کرنے والا آ کر عمرہ نہیں کرے گا، وہ اگر چاہے تو ڈائریکٹ عرفہ جا کر اپنے اعمال کو شروع کر سکتا ہے، یا پھر 8 ذی الحجہ کو مینا سے اپنے اعمال کو شروع کر سکتا ہے. اور حج افراد کرنے والے کو کہتے ہیں
مفرد. حج افراد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں جی؟ مفرد. اب دیکھیے اللہ کی توفیق سے ہم نے 7 موضوعات کو مکمل کیا. آج کا ہمارا 8واں موضوع ہے، وہ ہے احرام اور میقات. احرام اور میقات. آپ کے علم میں کہ ہمارا یہ کورس 2 روزہ ہے. آج الحمدللہ ہم نے شروع کیا اور ہم علمی اعتبار سے حج اور عمرے کی اہمیت اور یہ ساری چیزیں پڑھیں. کل انشاءاللہ اس کا مکمل طریقہ بھی اور باقی چیزیں بھی. تو آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ کے بھی اگر احباب کے اندر کوئی بھی حج عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ ہمارے اس کورس کے اندر، مطلب کوئی بھی جو حج عمرے کی بہترین ٹریننگ ہے اس کے اندر وہ شریک ہونے کی کوشش کریں، تاکہ اگر وہ اتنی تگودو کر رہے ہیں حج عمرے کے لیے تو وہ اپنی عبادت کو اچھی طرح سے قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق ادا کر سکے. تو ہمارا آج کا 8واں موضوع ہے احرام اور میقات. احرام کا مطلب ہے حج اور عمرے کی نیت میں داخل ہونا. نیت الدخول فی النسک، حج یا عمرے کی جو عبادت آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی حالت میں آ جانا، اس کی نیت میں داخل ہو جانا، یہ کہلاتا ہے الاحرام. حاجی جب میقات پر پہنچے گا تو میقات سے آگے بڑھنے سے پہلے وہ نیت کرے گا. جب نیت کرے گا تو وہ حالت احرام میں آ جائے گا اور وہ محرم کہلائے گا. حالت احرام میں آ جائے گا اور وہ کیا کہلائے گا؟ محرم. اب دیکھیے میقات 2 طرح کے ہیں. میقات کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے جس کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے، ٹائم کے ساتھ، اور دوسرا ہے جس میقات کا تعلق ہے جگہ کے ساتھ. میقات زمانی اور میقات مکانی. زمانی کا مطلب زمانہ، مطلب جو حج کے مہینے آپ آیت کریمہ پڑھ چکے ہیں، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. اور وہ کون سے ہیں جی؟ وہ شوال ہے جس سے ہم گزر چکے ہیں، ذی القعدہ ہے جس سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، اور آنے والا مہینہ ذی الحجہ اس کے ابتدائی 10 ایام. یہ حج کے مہینے معلوم ہیں. دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ وہ شوال کے اندر پورے حج کے اعمال کر کے اپنے ملک واپس چلا جائے تو کیا اس کے لیے ممکن ہے؟ یا ذی الحجہ کے بعد محرم کے اندر یا باقی مہینوں کے اندر، سفر میں، شعبان میں یا رمضان سب سے یعنی ایک افضل عبادت، روزے کی عبادت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر میں حج کی عبادت کروں تو کیا اس کے لیے ممکن ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے حج کا وقت مقرر کر دیا. یہ جو وقت مقرر کیا ہے اس کو کہتے ہیں میقات زمانی، کہ اللہ نے اس کا زمانہ مقرر کر دیا ہے. اس زمانے، اس ٹائم پیریڈ کے علاوہ آپ حج کی عبادت نہیں کر سکتے. نمبر 2، میقات مکانی. مکان مطلب پلیس، جگہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہ منتخب فرما دی. تو حاجی یا معتمر مطلب عمرہ کرنے والا، حاجی حج کرنے والا، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حج عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ ان پوائنٹس کو یا ان جگہوں کو کراس کریں بغیر احرام کی نیت میں آئے. اللہ اکبر. اب ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں ان میقات کے تعلق سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بھی جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وقتا، میقات مقرر کر دیا، لأہل المدینہ ذی الحلیفہ، اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ نامی جگہ کو میقات مقرر کیا، کہ مدینہ کے لوگ جب عمرے یا حج کا ارادہ کریں گے تو وہ ذو الحلیفہ نامی جگہ سے احرام باندھ کر آگے جائیں گے. اور آپ کے علم میں مدینہ سے کچھ کلومیٹر باہر نکلے تو یہ میقات آتا ہے ذو الحلیفہ. نمبر 2، ولی اہل شام الجحفہ، اہل شام کے لیے جحفہ نامی جگہ کو میقات مقرر کیا. ولی اہل نجد قرن المنازل، اہل نجد کے لیے مطلب یہ ریاض، قسیم اور جو دمام وغیرہ کا یہ علاقہ ہے، ان سب کے لیے جو مقرر کیا گیا وہ قرن المنازل یا جسے السیل الکبیر کہتے ہیں، جو طائف کے اندر ہے. نمبر 4، ولی اہل یمن یلملم، اہل یمن کے لیے یلملم نامی جگہ کو میقات مقرر کیا. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ولی اہل العراق ذات العرق، اہل عراق کے لیے ذات العرق نامی جگہ کو میقات مقرر کیا. تو یہ 5 میقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے دائیں بائیں 5 مواقیت کو مقرر کر دیا. آئیے اب آپ کو ایک حکمت
ایک حکمت بتاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مواقیت مقرر کیے تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت شام اور عراق کے اندر دین اسلام نہیں پہنچا تھا. شام اور عراق میں ابھی کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوا تھا. ہاں یمن کے اندر پہنچ چکا تھا, نجد میں اسلام پہنچ چکا تھا, لیکن شام اور عراق میں ابھی بالکل اسلام نہیں پہنچا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شام کے لیے بھی اور اہل عراق کے لیے بھی میقات مقرر کر دیا کہ وہ جب آئیں گے تو وہ کہاں سے احرام باندھیں گے. کیوں؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ یہ دین ضرور دنیا کے کونے کونے تک پہنچ کر رہے گا. اللہ اکبر. اور یہ نقطہ امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشرح الممتع کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی مواقیت مقرر کر دیے ہیں جہاں بھی اسلام پہنچا بھی نہیں, لیکن پہنچنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا اور پہنچا. خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی پہنچ گیا. وہاں سے لوگ حج عمرے کے لیے آنا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. فرمایا ہن لہن, یہ جو جگہ ہیں ان کے رہنے والوں کے لیے ہیں. وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ عَلَيْهِنَّ, اور جو ان جگہوں میں سے گزرے اور وہ ان جگہوں کا رہنے والا نہ ہو. مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ, جو حج اور عمرے کا ارادہ رکھتا ہے. اچھا جی, اور جو اس کے علاوہ ہے, مطلب جو اہل مکہ ہیں, اب وہ ظاہر بات ہے وہ تو یہ جو میقات مقرر ہے وہ تو اس کے اندر رہتے ہیں, تو وہ کہاں سے احرام باندھیں؟ جہاں سے وہ حج عمرے کا ارادہ کریں گے وہیں سے احرام باندھیں گے. ہاں جو حرم کی حدود ہیں انہیں حرم کی حدود سے باہر نکلنا پڑے گا. عمرے کے احرام کے اندر حج کا احرام وہ اپنے گھروں سے بھی باندھ سکتے ہیں. چلیں جی, اب آپ سے ایک سوال ہے چیٹ کے اندر, دیکھتے ہیں. سب سے پہلے درست جواب کس کی طرف سے موصول ہوتا ہے, کمنٹس کے اندر جواب دیجئے. سوال یہ ہے کہ ہم جو برے صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ہمارا میقات ان 5 میقاتوں میں سے کون سا ہے؟ ان 5 مواقیت میں سے ہمارا میقات کون سا ہے؟ سب سے پہلے جن 3 لوگوں کی طرف سے جواب صحیح موصول ہوگا انشاءاللہ ان کا نام لیا جائے گا. تو بتائیے ہم برے صغیر پاک و ہند کے رہنے والے کہاں سے احرام باندھتے ہیں؟ بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ 25 سے زیادہ لوگوں کی طرف سے جوابات موصول ہوئے. تو درست جوابات ہیں جی. سسٹر ام حبیبہ ہیں, جواب درست ہے. سسٹر ڈاکٹر حمیرہ ہیں, جواب درست ہے. سسٹر اقرا ہیں, جواب درست ہے. بارک اللہ فیکم. ہم جو برے صغیر پاک و ہند سے, پاکستان یا انڈیا سے جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہم احرام باندھتے ہیں یلملم, یعنی ہمارے لیے جو میقات ہے ہم کہاں سے گزر کر جاتے ہیں؟ یلملم, جو یمن والوں کا میقات ہے. جو یمن والوں کا میقات ہے وہ ہم برے صغیر پاک و ہند کا میقات ہے. ٹھیک ہے جی. چلیے جی, تو یہ آپ کہہ لیجئے 5 مواقیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے کہ ان کے رہنے والوں کے لیے بھی ہیں, اور جو یہاں سے گزر کر اس ڈائریکشن میں آئیں گے, مطلب کوئی اس ڈائریکشن میں آ رہا ہے کہ انہیں راستے میں یلملم پڑے گا تو وہاں سے احرام باندھ کر آئیں گے. کوئی اس راستے سے آ رہا ہے کہ انہیں راستے میں طائف پڑے گا تو وہاں سے احرام باندھ کر آئیں گے. کوئی اس راستے سے آ رہا ہے کہ انہیں راستے میں مدینہ پڑے گا تو وہ ذوالحلیفہ سے میقات باندھ کر آئیں گے, ذوالحلیفہ نامی میقات سے احرام باندھ کر آئیں گے. تو یہ مطلب ہے اس کا جی. اب دیکھیے کچھ ٹائم ہمارے پاس باقی ہے تو ہم میقات کے اعمال کو پڑھ لیتے ہیں. حاجی جب میقات پر پہنچے گا تو وہ درج ذیل اعمال کرے گا. مرد حضرات غیر ضروری بال وغیرہ کاٹ لیں, اور چاہیے کہ سفر سے پہلے اپنے گھروں کے اندر ہی طہارت کا اہتمام کر لیجیے. ضروری نہیں کہ آپ طہارت کا سارا سامان لے کر میقات پر آئیں اور پھر وہاں غسل وغیرہ کیجئے, لیکن جو باقی چیزیں ہیں صفائی ستھرائی وہ گھروں کے اندر کر لیجئے. وہاں پر آ کر طہارت کو حاصل کرنا مطلب غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے.
فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، مستحب عمل ہے، سنت ہے کہ آپ غسل کریں اور جسم پر خوشبو وغیرہ لگا لیں چادریں پہننے سے پہلے. چادریں پہننے کے بعد خوشبو نہیں. چادریں سے پہلے آپ اپنے سر کے بالوں پر، داڑھی پر یا جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن ایسے لگائیں کہ خوشبو آپ کی چادروں پر نہ لگے. مطلب یہ نہ ہو کہ اتنی زیادہ ہو کہ بعد میں چادریں پہنے تو چادروں سے خوشبو آتی رہے. 2 چادریں سفید کلر کی، سفید کے علاوہ باقی چادریں بھی پہنیں گے تو آپ کا احرام ہو جائے گا، لیکن سنت ہے سفید چادریں. ایک چادر نیچے باندھی جائے گی ازار کے طور پر اور ایک چادر اوپر کی جائے گی. 2 چادریں پہن لیجئے مرد حضرات. خواتین کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے کہ وہ بھی میقات پر پہنچ کر اگر غسل کرنا چاہیں تو غسل کریں اور ان کا جو روزمرہ کا لباس ہے وہ پہنیں جس سے ان کا جسم مکمل ڈھکا ہوا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی خواتین جو ہیں وہ سفید کلر کے کوئی عبایا یا کوئی ایسی چیز نہیں. تو خواتین کے لیے شریعت اسلامیہ میں کوئی رنگ یا کوئی لباس مقرر نہیں کیا گیا. جس لباس کے اندر آپ کو آسانی ہے، ہاں پردے کا خیال ہو، وہ ظاہر بات ہے احرام کی حالت میں اور احرام کی حالت کے بغیر بھی ہو. نہ صرف مکہ میں بلکہ آپ کے ملکوں میں بھی ہر جگہ پر ایسا لباس ہو جو آپ کے جسم کو پوری طرح ڈھکنے والا ہو، ڈھانپنے والا ہو. جو لوگ ہوائی جہاز میں ہیں تو آپ کے علم میں ہے پہلے سے اناؤنسمنٹ شروع ہو جاتی ہے، آدھا پونا گھنٹہ پہلے سے اناؤنسمنٹ شروع ہو جاتی ہے. آدھے گھنٹے کے بعد ہم میقات سے گزرنے والے ہیں. اب اگر وہ بالکل سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر کے رکھیں اور جہاز کے اندر وہ واش روم وغیرہ میں جا کر چادریں پہن لیں. اور اگر یہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، پھر آپ ایئرپورٹ سے یا اپنے گھر سے اپنے جسم پر 2 چادروں کو پہن لیجئے. لیکن آپ چادروں کے پہننے سے آپ حج کی یا عمرے کی نیت میں نہیں آئیں گے. آپ عمرے کی نیت میں تب آئیں گے جب آپ میقات کو کراس کریں گے، جب آپ میقات سے گزریں گے. جب حاجی نے دیکھیں چادریں پہن لی، اس نے احرام کا لباس پہن لیا، میقات کے اعمال کر لیے، طہارت وغیرہ حاصل کر لی، اب اس نے یہ کرنا ہے کہ اس نے حالت احرام میں وہ آ چکا. یہ الفاظ کہنا بھی مستحب عمل ہے. اگر وہ صرف عمرہ کر رہا ہے تو وہ کہے گا اللہم لبیک عمرۃ. اگر وہ حج تمتع کر رہا ہے اللہم لبیک عمرۃ متمتعا بہا الی الحج. اگر وہ حج قران کر رہا ہے اللہم لبیک عمرۃ وحجا. اور اگر وہ حج افراد کر رہا ہے اللہم لبیک حجا. سمجھا کہ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرنا یہ سنت ہے. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں کہنا الفاظ جب میں میقات سے گزرا، میقات کو کراس کیا تو میں ان الفاظ کو کہنا بھول گیا، تو ٹھیک ہے، آپ پر نہ کوئی دم ہے اور آپ کا حج بالکل درست ہے یا عمرہ بالکل درست ہے. یہ الفاظ کہنا مستحب عمل ہے، زبان سے یہ الفاظ کہنا. اصل جو نیت ہے وہ آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے اور آپ اس ارادے سے ہی مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں. ضروری تنبیہ، بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کی الگ سے 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے تو احرام کی الگ سے 2 رکعت نہیں ہے. احرام کی الگ سے 2 رکعت ثابت نہیں ہے. ہاں اگر آپ وضو کی 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تحیۃ الوضو تو پڑھیے. فرض نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ مسجد گئے ہیں تحیۃ المسجد پڑھیے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسپیشل کوئی احرام کی 2 رکعت ہے تو نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میقات پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی الگ سے کوئی ایسی 2 رکعت نہیں پڑھی. دوسرا، بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ جب میقات پر پہنچے، آپ کو پتہ ہے بعض اوقات بسیں وغیرہ گھنٹوں انسان کو لیٹ کر دیتی ہیں، بعض بندے میقات پر گھنٹوں انتظار کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا آپ پر احرام کی حالت میں جو کام منع ہونے ہیں، جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے، 12-13 کام جو احرام کی حالت میں منع، وہ کب آپ پر منع ہوں گے؟ جب آپ نیت کریں گے حج یا عمرے میں آنے کی. صرف چادریں جسم پر پہن لینے سے وہ کام منع نہیں ہوں گے. ہاں جب آپ میقات سے نکلنے لگتے ہیں، آپ باقاعدہ نیت کرتے ہیں اللہم لبیک عمرۃ، اور نیت ہوتی ہے کہ اب میں عمرے کی عبادت میں آنے لگا ہوں، حج کی عبادت، تو اس وقت سے آپ پر وہ سارے کام ممنوع ہو جاتے ہیں.
ہم بستری کرنا ممنوع ہو جاتا ہے، نکاح کرنا ممنوع ہو جاتا ہے، جسم کے بال ناخن کاٹنا، یہ ساری چیزیں ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے، بلکہ اگلا ٹاپک ہمارا یہی ہے کہ احرام کی حالت میں کون کون سے کام منع ہے۔ بڑا ضروری مسئلہ، بعض عورتیں جب میقات پر پہنچتی ہے تو ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، اب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے چونکہ ایام شروع ہو چکے ہیں تو اب وہ عمرے کی یا حج کی نیت وغیرہ بھی نہیں کریں گے، نہیں، وہ تمام کام حاجی والے کریں گی، بس ان پر جو منع ہے وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، انہوں نے بیت اللہ کا، باقی وہ تمام حاجی والے، مطلب وہ میقات سے گزرتے ہوئے وہ حج یا عمرے کی نیت میں بھی آئیں گی، وہ ہر مطلب وہ حج عمرے کی نیت میں آ چکی ہیں، ان پر بھی بال کاٹنا ناخن کاٹنا یہ منع ہو چکا ہے، یہ سارے کام کریں گی، ہاں وہ نماز یا طواف وغیرہ نہیں کریں گی، باقی تمام امور وہ حج عمرے والے کریں گی۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آپ کے لیے آج کے ان موضوعات کو پڑھا، ہمارے ٹائم کے اندر 5 منٹ کا ٹائم باقی ہے، تو ہم اس ٹائم کے اندر آپ کے سوالات جوابات کو لے لیتے ہیں، اور کل سے انشاءاللہ ہماری کلاس، کل جو ہمارے کورس کا آخری دن ہے، یہ 2 روزہ کورس تھا، کل کورس کا آخری دن ہے، تو کل ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ آپ ایک مرتبہ کورس کو دیکھ بھی لیجئے، احرام کے اندر کون کون سے کام منع ہیں، تلبیہ کیا ہے، یہ کب کہا جائے گا، کب تک کہا جائے گا، کیا الفاظ کیے جائیں گے، حکمت کیا ہے، تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں، اور طواف کیسی عبادت ہے، طواف کیسے کیا جائے گا، شروع کہاں پر ختم کہاں کر، طواف میں لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، یہ اصلاح، اس کے بعد طواف کے بعد جو صفا مروہ کی سعی کی جائے گی اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ، اور پھر حلق یا تقصیر کے بعد جو 8 ذی الحجہ کو آئے گا، اور حاجی عمرہ کرنے کے بعد پھر مکہ میں دن گزاریں گے، اور جب 8 ذی الحجہ آئے گا تو وہ کیا کریں گے، مینا کی طرف چلے جائیں گے اور وہ حج کے کام کریں گے، 8 ذی الحجہ کے دن کو مینا میں گزاریں گے، 9 ذی الحجہ کے دن کو عرفہ میں گزاریں گے، 9-10 کی درمیانی رات کو مزدلفہ میں گزاریں گے، 10 ذی الحجہ کو جو عید کا دن ہوتا ہے وہ مینا میں آ جائیں گے، جس دن حاجی نے سب سے زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں، مکہ میں آ کر طواف افادہ یا طواف زیارہ کریں گے، یا پھر اسے طواف وداع کے ساتھ تاخیر مؤخر بھی کر سکتے ہیں، اور پھر 11، 12 اور 7 اگر 13 کو بھی ملانا چاہے تو یہ 3 راتیں وہ مینا کے اندر گزاریں گے۔ تو کل انشاءاللہ کل کے کورس کے اندر ہم یہ تمام تفاصیل 1 بائی 1 اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے آج کے ان 8-9 موضوعات کو مکمل کیا۔ جی زبیر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ زین بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زین بھائی کچھ کوشچنس ہیں جو کہ Q&A میں آلریڈی اپنے اسٹوڈنٹس دے چکے ہیں، پہلے ہم یہ آنسرز کریں گے پھر بعد میں ہم لوگ۔ جی بالکل بالکل ضرور، بارک اللہ فیکم۔ میں کوسچن آنسر کو میں نے اوپن کیا، اور زبیر بھائی آپ مجھے پڑھ کر بھی سنا سکتے ہیں، اور آپ یعنی آپ پڑھ کر سنا دیجئے تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ ریپیٹ نہ ہو سوالات۔ جی بہتر ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مشاعر مقدسہ کے مطلب کیا ہے؟ مشاعر مقدسہ وہ جگہیں جو آپ جہاں حج یا عمرے کے دنوں میں جن جن جگہوں پر جاتے ہیں مشاعر مقدسہ کہلائیں گی، مطلب آپ جو عرفہ میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں آتے ہیں، اور مینا میں آتے ہیں، بیت اللہ ہے، یہ ساری مشاعر مقدسہ کہلائیں گی۔ اللہ ہے۔ زبیر بھائی میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز، جی آپ کی آواز کافی کٹ رہی تھی، شاید میرے پاس انٹرنیٹ کا کچھ پرابلم ہے یا آپ کے پاس، تو جی آپ بتائیے۔ جی میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں۔ پلیز ایکسپلین حج مبرور۔ بارک اللہ فیکم۔ حج مبرور جو لفظ گزرا تھا، تو حج مبرور وہ ہے جن کے اندر ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ حج اللہ رب العزت کے لیے کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، اس حج کے اندر گناہوں سے، فسق و فجور سے بچا جائے، زبان کی، آنکھوں کی، اپنے اعمال کی، جسم کی حفاظت کی جائے، یہ کہلاتا ہے حج مبرور۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ہے I have money to do Hajj for myself but cannot afford for my wife's Hajj. Should I
do Hajj for myself now or wait for another? بارک اللہ فیکم. تو دیکھیں جب آپ کے پاس حج کی رقم جمع ہو گئی، استطاعت ہو گئی، تو آپ حج کی عبادت کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ہے کہ آپ کی وائف کے کوئی اور محرم رشتہ دار ہے، مطلب آپ کا بیٹا وغیرہ ہے جنہیں آپ 1-2 سال کے بعد اپنی وائف کے ساتھ ان کے محرم رشتہ دار کے طور پر بھیج سکتے ہیں، تو آپ خود سے حج کر لیجئے اور پھر ان کا محرم ہے جو ان کے ساتھ حج کی عبادت کو کر سکے گا. اور اگر آپ کے علاوہ ان کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے اور آپ ان کو ساتھ ہی لے کر جانا چاہتے ہیں تو 1-2 سال اس کے انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ہے کہ should teen kids go for Hajj on father's expense or on their own leisure when they start earning? Which is the best? زبیر بھی آپ اس کو ذرا ایکسپلین بھی کر دیجئے. اس کے یہ کہنا یہ چاہ رہے کہ بچوں کے لیے ماں باپ کی کمائی سے زیادہ بہتر ہے. بچوں کے لیے ماں باپ کی کمائی، تو دیکھیں بچے اگر تو ہاں یا یہ چیز آگے ہے بھی ہمارے کورس کے اندر کہ بلکہ میں ایک جگہ پر ٹریننگ دے رہا تھا تو وہاں پر میرے سے یہ سوال بھی ہوا غالباً پچھلے ہفتے ہی کہ ہم وہ جو صاحب تھے انہیں پہلی مرتبہ کسی نے حج کی عبادت، مطلب کسی نے ان کو حج کروا دی، اللہ کے نیک بندے تھے تو کسی نے ان کو حج کروایا. تو اب ان کا سوال یہ تھا کہ مجھے جو حج کروایا وہ تو کسی نے کروایا، تو اب اللہ نے مجھے خود سے بھی استطاعت دیا تو کیا میں دوبارہ سے حج کروں گا؟ تو نہیں. اسی طرح اگر کسی کو کسی کے والدین نے بھی حج کروا دیا اور وہ بلوغت کی حالت میں تھا، بالغ ہو چکا تھا، تو اس سے حج کی عبادت ادا ہو جائے گی. حتیٰ کہ اگر کوئی اور بھی حج کرواتا ہے، آپ حج کرتے ہیں تو آپ سے حج کی عبادت کیا ہو جائے گی؟ بولیں ادا ہو جائے گی. اب دوبارہ اس نیت سے حج کرنا کہ میرے سے حج کی عبادت نہیں ہوئی، میں اس نیت سے حج کروں، تو یہ ضروری نہیں ہے. ہاں اگر آپ ایک کے بعد دوبارہ نفلی حج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں، لیکن وہ جو فریضۃ الاسلام ہے، اسلام کا جو فرض ہے ایک مرتبہ حج کرنا، وہ والدین بچوں کو کروا دیں، بلوغت کی حالت میں بچے ہوں یا کوئی کسی کو کروا دے تو وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. سوال ہے حکم ہے احرام کہاں سے باندھیں؟ جدہ والوں کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں جدہ کا جو ایریا ہے وہ حرم کی حدود کے باہر ہے اور میقات کی حدود کے اندر ہے. تو یہ صرف سوال جدہ والوں کے لیے نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی مکہ کے چاروں اطراف میں جو دیہات یا جو علاقے آباد ہیں جو حرم کی حدود سے باہر ہیں اور میقات کی حدود کے اندر ہیں، تو وہ احرام اپنے گھروں سے باندھیں گے اور گھروں سے احرام باندھ کر وہ حج اور عمرے کی عبادت کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ. اگلا سوال ہے احرام کی حالت میں چہرہ ڈھانپنا ہے چہرے کو نہ لگے، کیا ایسا ہی ہے؟ بارک اللہ فیکم، بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ کل انشاءاللہ آئے گی. کل جو ہم نے پڑھنا ہے کہ احرام کی حالت میں کون کون سے کام منع ہیں، تو اس کے اندر مردوں خواتین کے لیے وہ لباس یا وہ کام جو منع ہیں، تو کل کے لیکچر میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آ رہی ہے. اگلا سوال غالباً شوال اور ذی القعدہ کے بارے میں ہے کہ شوال اور ذی القعدہ کو حج کے مہینے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان مہینوں کے اندر آپ حج کی عبادت کو شروع کر سکتے ہیں. آپ ان مہینوں کے اندر حج کا سفر کر سکتے ہیں. مطلب آپ اگر حج تمتع کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان مہینوں کے اندر جائیے، جا کر عمرہ کیجئے، عمرہ کرنے کے بعد مکہ میں رہیے، اور جب حج کے دن آتے ہیں 8 ذی الحجہ تو آپ حج کے اعمال شروع کر دیجئے. اگلا سوال ہے do we need to raise hand on reaching Hajr Aswad only at the beginning of tawaf or at every tawaf? جی زبیر بھائی، یہ جو حجر اسود کے تعلق سے ہے اس کا جواب بھی کل کے لیکچر میں آ رہا ہے، کیونکہ کل کے لیکچر میں ہم نے طواف کو تفصیلی ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنا ہے.
مزید کیا سوالات ہیں؟ کیا حج، اگلا سوال ہے کہ حج کے لیے میقات پر جانا ضروری ہے کیا؟ جی تو جیسا کہ ہم نے بتایا حج کے لیے میقات پر جانا ضروری ہے یا میقات سے گزرنا ضروری ہے. اگر آپ چاہے ہوائی جہاز میں بھی ہیں تو کم از کم میقات سے جو گزر رہے ہیں میقات پر جانا یہ ضروری ہے حج کے لیے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. اگلا سوال ہے کین ون پرفارم حج ہاں جی لون کے بارے میں غالباً جو سوال ہے دیکھیے جی زبیر بھائی بارک اللہ فیکم. دیکھیں جو قرض ہوتا ہے انسان کی وہ مختلف طرح کا قرض ہے. ایک انسان کا وہ قرض ہے کہ مطلب اس کی جاب ایسی ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ 5 7 8 10 لاکھ روپے ارینج نہیں کر سکتا تو وہ قرض لیتا ہے تاکہ وہ حج کی عبادت کر لے, پھر آنے والے سال کے اندر اپنی پے سے وہ اس قرض کو ادا کر دے گا. تو یہ بالکل درست ہے. لیکن ایک انسان جس کو یہ نہیں پتا کہ میں ادا کہاں سے کروں گا, میرے تو کوئی ایسے وسائل بھی نہیں ہیں, جاب وغیرہ کچھ کاروبار بھی نہیں ہے, تو میں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ قرض اٹھا کر اپنے اوپر اتنا بوجھ کر کے حج نہ کرے کہ اس کو پتہ بھی نہیں وہ ادا کہاں سے کرے گا. کل وہ اس قرض کی وجہ سے ذلیل و رسوا بھی ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ پر حج فرض ہی نہیں ہے. تو جو عبادت آپ پر فرض نہیں ہے آپ کیوں اس کے لیے قرض اٹھا کر اپنے آپ کو بھی مشقت میں ڈال رہے ہیں. ہاں اگر آپ کی اتنی استطاعت ہے کہ وہ قرض آپ آنے والے دنوں کے اندر آرام سے واپس کر سکتے ہیں نارمل روٹین میں تو ٹھیک ہے, آپ ضرور قرض اٹھائیے کیجئے اور آپ کا حج بالکل درست ہے. آپ کا حج بالکل درست ہے. جی اگلا سوال ہے is 13 year old considered بالغ؟ تو یاد رکھیے گا بلوغت کی کوئی عمر شریعت نے مقرر نہیں کی. بلوغت کی عمر نہیں ہے, بلوغت کی علامات ہیں. بلوغت کی علامات ہیں, زیر ناب بالوں کا نکلنا ہے یا احتلام وغیرہ کا ہونا ہے. بلوغت کی علامات ہیں, بلوغت کی ایج نہیں ہے. وہ کیونکہ اگر آپ ایج کریں گے تو مختلف اشخاص کی مختلف بھی ہو سکتی ہیں. بعض علاقوں کے اندر بچے 12 سال کی عمر میں شاید بلوغت کو پہنچ جائیں اور بعض میں 15 سال تک پہنچیں. عرب کے اندر عمومی طور پر بہت چھوٹی عمر میں بلوغت کی ایج شروع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے آپ ایج نہ طے کیجئے, ہاں بچے یا بچی کے اندر ان علامات کو دیکھیے. جی زبیر بھائی اگلا سوال پوچھ لیجئے. اگلا سوال ہے شیخ, ایک بار احرام کے غلط میں آنے کے بعد کتنے دن تک احرام کے احترام میں رہنا ہوگا پورے حج کے دوران؟ کیا دوبارہ ایک مرتبہ, ایک بار احرام میں کے غلط میں آنے کے بعد کتنے دن تک احرام کے احترام میں رہنا ہوگا؟ آپ زبیر بھائی سوال کو سمجھیے, واللہ عالم میں سمجھا نہیں کیا مطلب, یعنی احرام کے غلط میں آنے کے بعد وہ احرام کی حالت ہوگی, شاید حالت ہے. اچھا احرام کی حالت میں آنے کے بعد تو یہ انشاءاللہ کل ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے. دیکھیں جب آپ نے عمرے کا احرام باندھ لیا میقات سے, عمرے کا احرام باندھنے کے بعد جی بالکل حالت ہے. عمرے کا جب آپ نے احرام باندھ لیا تو جب آپ حلق یا تقصیر کروا دیں گے نا تو آپ اس احرام کو کھول سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے 8 ذی الحجہ کو. وہ احرام باندھ کر آپ نے چلے جانا ہے مینا. پھر آپ 8 9 10 ذی الحجہ جو عید کا دن ہے تب تک آپ احرام کی حالت میں رہیں گے. اور پھر 10 ذی الحجہ میں جب آپ مینا میں آئیں گے, رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد, صبح فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کے بعد جب آپ مینا میں آئیں گے, جو کل ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے, تو مینا میں آنے کے بعد جب آپ کنکریاں مار لیں گے, قربانی ہو جائے گی, حلق یا تقصیر ہو جائے گی, تو آپ اپنے احرام کو کھول سکتے ہیں. آپ اپنے احرام کو کھول سکتے ہیں. اور جتنے کام آپ پر منع تھے, بال ناخن وغیرہ کاٹنا, شکار کرنے, سارے کام وہ آپ کے لیے جائز ہو جائیں گے سوائے ہم بستری کے. اگر آپ طواف زیارہ یا طواف افاضہ کرتے ہیں تو ہم بستری بھی آپ کے لیے درست ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر شیخ. اگلا سوال ہے 5 ڈیز کے حج میں پوری نماز قصر پڑھنی ہے یا پھر پڑھنی ہے؟ یہ مسئلہ کل تفصیل کے ساتھ آئے گا, نماز کی قصر یا پوری پڑھنے کے بارے میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگلا
सवाल है, एक बार उम्रा करे फिर हज के एहराम 8 ज़िल्हिज्जा को एहराम क्या से جی یہ اس کا سوال بھی، اس کا جواب بھی کل آ رہا ہے. جب آپ نے ایک دفعہ عمرہ کیا آپ حلال ہو گئے تو پھر 8 ذی الحجہ کو، میں نے بلکہ بتایا بھی تھا، آپ اپنے ہوٹل اپنی رہائش سے ہی احرام باندھ کر مینا کی طرف چلے جائیں گے. حج کا احرام اللہم لبیک کا حجن کہہ کر آپ مینا کی طرف چلے جائیں گے. جزاک اللہ خیر. زین بھائی کئی سوال تھے یہاں پر، اگر کچھ ٹائم ہے تو ہم کچھ سوال لے سکتے ہیں کیا آڈیو پہ؟ بارک اللہ فیکم. میرا خیال ہے کہ ٹائم ہمارا دیکھ لیجئے 15 منٹ کا ٹائم غالباً اوپر بھی ہو چکا ہے، تو امید ہے کہ باقی جو سوالات ہوں گے وہ کل انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے، اور ہم کل کوشش کریں گے کچھ زیادہ ٹائم رکنے کی. اور ویسے کل آپ کا یہ کورس جس طرح سے ترتیب دیا گیا انشاءاللہ کل کا سیشن ہونے کے بعد کوئی بھی امید ہے کہ کوئی سوال باقی نہیں بچے گا. تو باقی پھر کیونکہ اصل جو ہم نے ہے وہ کل پڑھنا ہے، تو کل کے سیشن میں ہی پھر ہم سوال و جواب کا سیشن بھی ذرا لمبا کر لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاکم.